بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم انٹرویو کے چوتھے حصے میں آپ سے مخاطب ہیں۔ مولانا کا بہت قیمتی وقت میں لے رہا ہوں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن انہوں نے جو اتنا تاریخ اسلام کا ایک شاہکار، جو پوری تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ اس نوعیت کا کام ہو رہا ہے، یہ ہمارے دوست احباب اور علم و تحقیق سے متعلق ساتھیوں کے سامنے بھی آنا چاہیے تاکہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو اس غرض سے استاد جی کا وقت لے رہے ہیں، اگرچہ استاد جی کا مزاج یہ ہے نہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابھی تک ہم نے بات کی، آپ کے سامنے تفصیلات آ گئی الحمدللہ۔ ابھی استاد جی سے ہم پوچھیں گے کہ اتنی بڑی بڑی حدیث کی کتابیں موجود ہے، تو اس کتاب کی مصادر اساسیہ اور مصادر مستمدہ کہاں کہاں سے آپ نے استاد جی استفادہ کیا ہے، کتنی کتابوں سے استفادہ کیا ہے، اس کے بارے میں ذرا ناظرین کو آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ المدونۃ الجامعہ میں ہمارا بنیادی ہدف، جیسے کہ پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے، تمام احادیث مرفوعہ کو جمع کرنا ہے، جی اور تمام احادیث مرفوعہ کا احاطہ کن کتب سے کیا جائے، اور وہ کون سی کتب ہوں جن کو ہم اپنا مصدر قرار دیں۔ تو اس سلسلے میں کافی غور و خوض کیا گیا اور کافی اس کے اوپر تحقیق ہوئی۔ اس کے بعد 80 کتب حدیث کا انتخاب کیا گیا کہ جن کو ہم نے اپنا مصادر اساسی بنایا، اور یہ 80 کتب حدیث وہ کتب ہیں جن کے مصنفین اپنی سند سے حدیث بیان کرتے ہیں، یعنی وہ خود ناقل حدیث نہیں ہیں بلکہ خود راوی حدیث ہیں، جیسے کہ صحاح ستہ ہیں، صحاح ستہ کے مصنفین سند بیان کرتے ہیں اور سند ان سے شروع ہو کر صاحب کتاب تک پہنچتی ہے۔ تو ایسی کتب حدیث، یہ 80 کی 80 کتابیں ساری کتب مسندہ ہیں جن کے مصنفین اپنی سند سے حدیث لے کر آتے ہیں۔ جی جی چنانچہ اس وجہ سے یہ بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ وہ کتب حدیث کہ جو خود ناقل ہیں، مثلا مشکات المصابیح جو ہے، اس کے مصنف جو ہیں وہ خود ناقل حدیث ہیں، اس لیے کہ وہ بھی صحاح ستہ سے اور دیگر کتب احادیث سے احادیث کو اخذ کرتے ہیں، اپنی سند سے حدیث بیان نہیں کرتے۔ تو مشکات یا ریاض الصالحین جیسی کتابیں ہمارا مصدر نہیں بن سکتی۔ جی 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 ہمارا مصدر صرف وہ کتب حدیث ہیں جن کے مصنفین اپنی سند سے حدیث لے کر آتے ہیں۔ جی اور ایسی بھی کتب حدیث کی تعداد جو ہے سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں میں ہے جن کے مصنفین اپنی سند سے حدیث لے کر آتے ہیں۔ اچھا، اور ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم تمام ہزاروں کتابوں کو اس کام میں جمع کر لیں، بلکہ ہمارا جو بنیادی ہدف ہے اور مقصد ہے وہ ہے تمام احادیث مرفوعہ کا احاطہ، کہ تمام احادیث مرفوعہ ہمارے پاس آ جائیں۔ تو یہ 80 کتب کا انتخاب ہم نے یہ اس طرح کیا کہ اس میں صحاح ستہ بھی شامل ہیں، اور صحاح ستہ کے مصنفین سے پہلے جو ان کے مشائخ اور اساتذہ ہیں ان کی مصنفات بھی اس میں شامل ہیں، اور صحاح ستہ کے بعد جو کتب تالیف کی گئیں، اہم کتابیں، اہم اور متداول کتب ہے نا، وہ بھی ہمارے ان 80 مصادر میں شامل ہیں۔ جی جی چنانچہ ہماری یہ مصادر اساسیہ میں جو ہے امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام عبداللہ بن المبارک، امام حمیدی، سعید بن منصور، امام اسحاق بن راہوے، امام احمد بن حنبل، صحاح ستہ، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند احمد، مصنفات امام طبری و ابن خزیمہ و طحاوی و ابن حبان و دارقطنی، یہ ساری کتب جو ہیں یہ جو ہے نا ہمارے مصادر اساسیہ میں شامل ہیں جن کی مجموعی تعداد 80 تک پہنچتی ہے۔ تو یہ 80 مصادر تو وہ ہیں کہ جن کے اندر ہم نے تمام احادیث کو لے لیا، تمام احادیث مرفوعہ کو لے لیا، چاہے وہ مکرر ہی کیوں نہ آ رہی۔ اور مقصد یہ بات پیش نظر تھی کہ کوئی حدیث ہمارے سے چھوٹنے نہ پائے، کوئی حدیث رہ نہ جائے۔ تو ان 80 کتابوں کا تو ہم نے مکمل احاطہ کیا ہے، اور ہر حدیث کو ہم نے اپنے سافٹ ویئر کے اندر لے کر فیڈ کر دیا۔ لیکن
یہ جو ہمارے بنیادی مصادر اساسیہ ہیں ان کے اندر بھی جگہ جگہ نقص پایا جاتا ہے. اچھا. اور یہ ہماری اکثر حدیث کی کتابوں کے اندر ہے کہ اکثر کتب جو ہے نا مکمل نہیں چھپی ہیں. طبعات کے اندر جو ہے جگہ جگہ نقص جو ہے وہ موجود ہے، اور بسا اوقات تو یہ نقص جو ہے کئی کئی جلدوں پر محیط ہو جاتا ہے. اچھا. المعجم الکبیر للطبرانی کتنی اہم کتاب ہے حدیث کی. اچھا. لیکن اور یہ اس کی ابھی تک 25 جلدیں اس کی چھپی ہیں، لیکن بہت سی جلدیں ابھی تک نایاب ہیں. اچھا. جو ابھی تک نہیں ملی ہیں، اور جو وہ جلدیں مل رہی ہیں ان کو اجزاء مفقودہ کے نام سے طبع کیا جا رہا ہے. اچھا. اسی طرح مصنف عبدالرزاق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا بھی ایک بہت بڑا حصہ اس وقت جو ہے وہ مفقود ہے. اچھا. تو اس کا استاد جی آپ پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ مفقود ہے اس کی کہ دوسری کتابوں میں پھر حوالے ملتے ہیں؟ جی ہاں. اچھا. دوسری کتابوں میں ان احادیث کے حوالے ملتے ہیں، اور جب ہم ان احادیث کی تلاش میں اصل کتابوں تک جاتے ہیں تو وہ مطبوعات میں ہمیں نظر نہیں آتی، وہ احادیث نہیں ملتی. اچھا. اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اصل کتاب میں حدیث موجود تھی، اور اس زمانے کے علماء کے پاس وہ احادیث پہنچی ہوئی تھیں، اور انہوں نے ان احادیث کے حوالے بھی دیے ہیں. اچھا. لیکن جو ہے نا وہ نسخے ہم تک نہیں پہنچ سکے. جی جی. تو مصادر اساسیہ میں جن مصادر میں نقص تھے اور جن میں احادیث جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود نہیں تھیں، تو ان احادیث کی تکمیل کے لیے ہم نے مزید 110 کتب حدیث کا انتخاب کیا، جن کو ہم مصادر مستمدہ کہتے ہیں. اچھا. اور اس میں کتب تخریج بھی ہیں، اور کتب زوائد بھی ہیں، اور براہ راست جو ہیں کتب حدیث بھی ہیں. اچھا. تو یہ وہ ساری کتب ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے مصادر اساسیہ کی تکمیل بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کتب کا ہم من اولی الی آخری پورا جائزہ لیتے ہیں. اچھا. اور یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی حدیث اگر ہمارے پاس آنے سے رہ گئی ہو تو وہ حدیث ہم ان مصادر مستمدہ کی مدد سے اس کو لے لیں اور اس کو اپنے کام میں شامل کر لیں. مصادر مستمدہ کی تعداد 120 کے قریب ہے. اچھا. اور ہمارے جو بنیادی مصادر ہیں ان کی تعداد 80 کے قریب ہے. اچھا. ان مصادر کا احاطہ کرنے کے بعد ہمارا ایک محتاط اندازہ ہے 200 کتابیں ہو گئی. جی. اچھا. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ ان 200 کتابوں کا احاطہ کرنے کے بعد ہم تقریباً 90% سے زائد احادیث مرفوعہ کو لے چکے ہوتے ہیں. اچھا. لیکن ابھی بھی یہ امکان موجود ہے کہ تقریباً 10% احادیث ہماری نظروں سے اوجھل ہوں. جی. اور احادیث مرفوعہ 10% احادیث مرفوعہ ابھی تک ہمارے پاس نہ پہنچی ہوں. یہ امکان جو ہے وہ باقی رہتا تھا. تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم نے مزید 1600 کتب حدیث کا انتخاب کیا، جو کتب مسندہ ہیں اور جن کے مصنفین بھی اپنی سند سے حدیث لے کر آتے ہیں. اور ان 1600 کتب کے اندر ہم یہ جائزہ لیتے ہیں کہ کوئی حدیث ایسی تو نہیں کہ جو ہمارے پاس نہ آئی ہو. ان کا بھی ہم صفحہ بصفحہ جائزہ لیتے ہیں، اور یہ احادیث کو دیکھتے ہیں، اور جو ہے نا اس کو تلاش بھی کرتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی نئی حدیث جو ہمارے پاس آنے سے رہ گئی ہو وہ کون سی. جیسی ہمیں کوئی ایسی حدیث ملتی ہے کہ جو ہمارے پاس پہلے نہ آئی ہو تو اس حدیث کو بھی ہم ان 1600 کتابوں کی مدد سے حاصل کر لیتے ہیں. تو یہ جو سر جی 1600 ہے یہ ساری مطبوع ہے یا اس میں کچھ مخطوط بھی ہے؟ اس میں اکثریت تو مطبوع کی ہے. اچھا. البتہ اس میں بعض مخطوطات بھی شامل ہیں. اچھا. اور بہت سے ایسے مخطوطات ہیں کہ جن کی PDF نسخے، مصورہ نسخے ہمیں مل گئے ہیں. اچھا. تو ان سے بھی ہم استفادہ کرتے ہیں. اچھا. ٹھیک. اس طرح ایک محتاط اندازہ یہ ہے کہ یہ 1600 کتب جن کو ہم اپنا مصادر الزوائد کہتے ہیں، یعنی ہمارے جو بنیادی مصادر ہیں 80 مصادر بنیادی اساسی مصادر ہیں، اس کے بعد جو ہیں 120 جو ہیں کتب مستمدہ ہیں، اس کے علاوہ پھر جو ہے یہ 1600 جو ہیں یہ کتب مصادر الزوائد کے طور پر ہیں. یعنی زوائد سے مراد یہ ہیں کہ زوائد الثمانین جو ہمارے مصادر اساسی ہیں 80، ان کے اوپر زوائد
یعنی وہ احادیث جو 80 کتابوں میں نہیں آئیں، تو ان کے علاوہ جو احادیث ہمیں ان مصادر سے ملیں گی، یہ گویا کہ ہمارے مصادر الزوائد ہیں، تو ان سے ہم جو ہے بقیہ احادیث کو جو ہے اخذ کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اس طرح ہم تمام احادیث مرفوعہ کا احاطہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ تو تفصیلات تھیں ہمارے مصادر سے متعلق، اور ان کتابوں کی فہرست جو ہے وہ ہم جو ہے چھاپ رہے ہیں ہر جلد کے ساتھ۔ ہر جلد کے ساتھ ہماری بنیادی مصادر کی فہرست بھی موجود ہے، اور مصادر مستمدہ کی فہرست بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس جلد میں مصادر الزوائد سے جو روایات آئی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان تمام مصادر الزوائد کی تفصیل بھی ہر جلد کے آخر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا، جزاک اللہ استاد جی، آپ نے یہ مصادر کے حوالے سے تفصیلی معلومات فراہم کی۔ اگلی انشاءاللہ نشست میں ہم آپ سے ملتے ہیں، استاد جی سے اس کے طریق اور منہج کے بارے میں انشاءاللہ معلوم کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔